فاتحہ. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اذا اراد اللہ عز وجل بعبد خیرا زہدہ فی الدنیا وفقہ فی الدین وبصرہ عیوبہا ومن اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ. صلوات پڑھیں محمد آج کی یہ شب ہم سب کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شب شہادت ہے بعض روایات کے اعتبار سے، اور بعض روایات کے اعتبار سے ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بھی شب شہادت یا شب وفات ہے. ان دونوں شخصیات کی شہادت کی تسلیت اور تعزیت ہم آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء مراجع ولی فقیہ بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں. امام کے زمانے کے حالات، پہلے خود امام کے بارے میں تھوڑی سی معلومات، زمانے کے بارے میں حالات، اور پھر جو یہ قول ہم نے پیش کیا ہے اس کی وضاحت، اور اسی سلسلے میں علم سے متعلق ایک مختصر سی گفتگو. ظاہر یہ ساری باتیں انشاءاللہ مختصر وقت میں ہی ہوں گی، کوئی بہت طولانی وقت لینے کا ارادہ نہیں. امام کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی ہے، جس تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. شہادت کے لیے اختلاف ہے، بعض روایات میں 25 شوال ہے اور بعض روایت میں 15 رجب المرجب ہے 168 ہجری. عمر آپ کی تقریباً 65 سال تھی. مدت امامت اس میں 34 سال ہے. اس میں مبارک آپ کا جعفر ہے، اور ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے. القاب میں صابر، فاضل، صادق وغیرہ یہ مشہور آپ کے القاب ہیں. آپ کی والدہ کا نام ام فروہ ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے والد 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام. منصور دوانقی وہ آخری حاکم ہے کہ جو آپ کی زندگی میں تھا، اور اس نے دھوکے سے زہر دلوا کے آپ کو شہید کیا ہے. مشکل یہی تھی کہ جو حکماء، جو بظاہر خلفاء، ظاہر خلیفہ تو نہیں تھے، وہ لوگ تخت خلافت پہ تھے اور تخت حکومت پہ تھے، وہ اس حد تک بے دین تھے کہ ان کی نگاہ میں دین اور قانون دین یا شریعت محمدی کی کوئی
اہمیت نہیں تھی، رعایت نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے بعض ایسے واقعات بھی پیش کیے ہیں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھیں تاکہ احساس ہو کہ کس طریقے سے وہ لوگ دین کی طرف سے لاپرواہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں دشمنان دین تھے۔ جو انسان عمدن حرام میں ملوث ہو اور یہ ظاہر کرے کہ دین کا قانون ہمارے لیے اہم نہیں ہے، تو اس کو لاپرواہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لاپرواہ تو اسے کہتے ہیں کہ وہ پرواہ نہیں کی اور کر دیا، ہو گیا۔ خانہ کعبہ ایسے بعض حکماء یا خلفاء گزرے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے مثلاً شراب پیا، مثلاً زنا، وہ بھی محارم کے ساتھ، محرم رشتے کے ساتھ۔ اور آپ سوچئے کہ جب اس طرح کے افراد ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تخت حکومت پہ تھے، اسلامی منصب اسلامی کے اوپر فائز تھے، تو ان سے آدمی کیا توقع رکھے گا؟ دوسری طرف سے خود اسلام کے خلاف ان حرکتوں کو انجام دیتے تھے، اور امام کی جو ذات کی جو واقعی امام کی دین کی وارث، دین کے واقعی حاکم ولی تھے، کبھی بلا وجہ رات میں، یہ چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ ہے، دوسرے امام کے ساتھ بھی پیش آیا، بس یوں ہی فوج پہنچ گئی امام کے گھر میں، جا کے کہا کہ ہم چیک کرنے کے لیے آئے ہیں، رات میں یوں ہی امام کو اریسٹ کر کے لے آئے حکومت، بس یوں ہی بلا وجہ امام کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ لیکن ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات بارہا عرض ہوئی ہے کہ اس حد تک امام کو موقع ملا ہے کہ یہ پابندی نہیں تھی کہ لوگ آ کے امام کے درس میں بیٹھتے، امام کے کلاس میں بیٹھتے، لہٰذا جیسے یہ موقع ملا، امام نے فوراً لوگوں کے سامنے کلاس لینا شروع کیا، درس دینا شروع کیا، اور چھٹے امام کے زمانے میں بڑے پیمانے پہ یہ علم کی تبلیغ ہوئی یا علم لوگوں تک پہنچایا گیا۔ زیارت جامعہ کا ایک جملہ، البتہ کچھ جملے ہیں کہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو زیارت جامعہ، اس کے بارے میں بات ہوئی ہے، امام ہادی علیہ السلام سے منسوب ہے زیارت، اور یہ وہ زیارت ہے کہ جو در واقع اہل بیت اطہار کا قصیدہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی اور پھر گزارش کریں گے، ہر کچھ دن پہ اس زیارت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور حتیٰ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا ہے۔ اہل بیت کی معرفت کے لیے اس زیارت کو پڑھنا اور سمجھنا ایک ایسے ہی کام ہے کہ جیسے انسان معرفت اہل بیت کے سلیبس کو پڑھ رہا ہے، یہ اس حد تک اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ جملے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ، سلام ہو آپ پہ اے نبوت کے گھر والوں، اور وہ کی جو موضع رسالت یعنی پیغام ربانی کا مرکز ہے، سینٹر، ان پہ سلام۔ پھر اس کے بعد ان کے صفات میں بیان ہوا، کلامکم نور، آپ کا کلام مکمل سراپا نور ہے، یعنی جو گفتگو جو بیان ان کا ہوتا ہے وہ نور ہے۔ وَأَمْرُكُمْ رُشْدٌ، آپ کا فرمان ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے وصیتکم التقویٰ، آپ کی جو وصیت ہے وہ تقوی سے متعلق ہے۔ وَفِعْلُكُمْ خیر، اور آپ کے جو عمل ہیں وہ خیری خیر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو اہل بیت سے لینا ہے اور سمجھنا ہے۔ وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسَانُ، آپ کی عادت احسان کرنے کی ہے۔ یہ امام کی زبان سے اہل بیت کی تعریف، کسی اور کی زبان سے نہیں ہے۔ پھر اس کے آگے عرض ہوا کہ ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ الی آخر، جب کبھی نیکیوں کا تذکرہ ہوگا، کہیں پہ نیکی کی بات ہوگی، تو آپ حضرات ہی
اس کی ابتدا ہے، یعنی نیکی کی ابتدا اہل بیت سے ہوتی ہے، اس کا آغاز اہل بیت سے ہے، اور اس کی انتہا بھی آپ ہیں، اس کی اصل بھی آپ ہیں، اس کا مخزن بھی آپ ہیں، اس کا مرکز بھی آپ ہیں، اور اس کی انتہا بھی آپ ہیں۔ یعنی اہل بیت وہ جگہ ہے کہ جہاں سے صرف اور سراپا نیکی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کی پیروی کرنے والے، ان کے پاس بھی نیکیوں کا سرچشمہ ہونا چاہیے اہل بیت سے۔ نیکی یعنی عمل صالح، جب بھی وہ کام کریں تو عمل صالح انجام دیں۔ عمل صالح کے لیے قرآن مجید نے بہت کچھ کہا ہے، اور بھی اس سے پہلے کی ایک گفتگو میں ہم نے پیش بھی کیا تھا کہ خیر البریہ کے اس میں شرائط میں اور صفات میں عمل صالح ہے کہ انسان نیک عمل کو انجام دے۔ اب جس حدیث کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس حدیث پہ تھوڑی سی گفتگو اور آپ کی زحمت تمام۔ زمانے کے حالات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ حالات ایسے تھے کہ جو خلفاء تھے ان کی نگاہ میں ذرا بھی دین کی رعایت نہیں تھی، دین کے قانون کو کبھی بھی توڑ دیتے تھے اور کہیں بھی پائمال کر دیتے تھے، ان کے لیے دین کی کوئی اہمیت نہیں تھی، عمداً اس کام کو کرتے تھے، دکھانے کے لیے کرتے تھے ایک طرف۔ دوسری طرف سے وہ ائمہ کی توہین کرتے تھے، اس لیے ائمہ کی توہین کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام یا دوسرے لوگ ائمہ کی شخصیت سے متاثر ہو جائیں اور ائمہ کی شخصیت ان کے سامنے آئے، لہٰذا وہ توہین کرتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے ائمہ کی شخصیت نہ بننے پائے، تاکہ ان کی شخصیت اپنی مضبوط رہے۔ یہ ان کی پالیسی ہوتی تھی۔ امام فرماتے ہیں، اور یہ بہت جامع حدیث ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ بہتر ہو، خیر پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، خیر یعنی اچھائی، بہترین اچھائی، زہدہ فی الدنیا، تو اس کو دنیا کی بنسبت زاہد بنا دیتا ہے۔ زاہد یعنی بے رغبت، اس کو دنیا کی طرف بہت زیادہ رغبت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کی رغبت کا مطلب کیا؟ دنیا میں سے یہ لے لیں، یہ دل چاہتا ہے، شوق یہ ہے، اچھا یہ لگتا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، آج کل ماحول یہ چل رہا ہے، ماڈل یہ چل رہا ہے، فیشن یہ چل رہا ہے، زمانہ یہ چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں، دنیا ایک ضرورت کو پورا کرنے کی چیز ہے۔ انسان کی جو ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو، اتنا ہی انسان دنیا سے لے۔ اس تفصیل میں اگر کبھی موقع ہوا تو ہم پیش کریں گے، لیکن صرف اشارے میں عرض کر دیں کہ یہ چیز تو انسان حیوانوں سے سیکھے۔ بعض حیوانوں کو چھوڑ کے، حیوانوں کے اپنے صفات ہوتے ہیں، اور حیوانوں کے اوپر کافی گفتگو کی گئی ہے، ان کی فطرت پہ، ان کی صفات پہ۔ اکثر حیوان ایسے ہیں کہ جو دنیا سے اتنا ہی لیتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ رہنے کے حساب سے ہو، چاہے وہ کھانے کے حساب سے ہو، صفات ہیں ان کے اپنے۔ تو اللہ جب کسی کو خیر پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے اندر جن صفات کو ڈال دیتا ہے یا جو عطا کرتا ہے، اس میں سے پہلی کیا ہے؟ دنیا سے متعلق وہ زاہد ہو جاتا ہے، بے رغبت ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کی طرف رغبت نہیں ہوتی ہے۔ زہد کا مفہوم اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سے کوئی، یعنی پہچان، ٹیسٹ یہ ہے، کیسے پہچانے کہ زہد ہے کہ نہیں ہمارے اندر۔ دنیا میں سے کوئی چیز مل جائے تو انسان خوش نہ ہو، چاہے کوئی چیز ہو، دنیا کی کوئی چیز مل گئی تو انسان خوش ہوتا ہے نا، فلاں چیز مل گئی، خوشی، جشن، فلاں فلاں۔ اور کوئی چیز مال دنیا میں سے چلی جائے تو انسان کو بہت زیادہ غم نہ ہو، فلاں چیز چلی گئی، اب کیا ہوگا، افسوس ہے، لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، کیا ہوگا، خوش۔ اس کی زندگی میں دنیا مقصد نہیں ہوتی۔ تو پہلی چیز جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے وہ یہ کہ اس کو دنیا کی بنسبت بے رغبت بنا دیتا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے وَفَقْهُ فِي الدِّينِ، دین کی بنسبت اس کے اندر بس تفقہ پیدا کر دیتا ہے۔ تفقہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو گہرائی میں جا کے سیکھنا، علم کا ہی آگے کا مرتبہ ہے۔ پہلی چیز کیا دیا اس نے، اللہ نے دنیا سے متعلق زہد، دوسری چیز دین سے متعلق تفقہ، دین کو جا کے گہرائی میں سیکھتا ہے۔
13 رجب کی گفتگو میں جو بات ہم پیش کرنا چاہتے تھے کہ جو فضائل ہیں اور فضائل کو سطحی طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اسی کو فضیلت سمجھتے ہیں جس میں مزہ آتا ہے، تو جو چیز ہمارے پاس سامنے ہے جو ائمہ کی سیرت ہے کہ جس میں بہت آسانی سے ہم گہرائی میں جا سکتے ہیں، نہیں جاتے. حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ ہم ائمہ کی سیرت، ائمہ کے اقوال، دین کو گہرائی سے سیکھنے کی عادت ختم ہو گئی. لہٰذا آپ دیکھیں جتنی گفتگو ہوتی ہے اور جتنی باتیں ہوتی ہیں عموماً سطحی ہوتی ہیں. سطحی باتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر انسان کو ٹریک چینج کرنے میں مشکل نہیں ہوتی کیونکہ وہ گہرائی میں گیا ہی نہیں ہے کہ جو ہر چیز کو پہچانے اور سمجھے. لہٰذا ٹریک چینج کرنا مطلب کہیں بھی وہ انسان منحرف ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی اس کو آ کے گمراہ کر دیتا ہے، کوئی بھی اس کو منحرف کر دیتا ہے. لہٰذا دین سے متعلق تفقہ، یعنی انسان کو جب خیر عطا ہوتی ہے، بہت سادے الفاظ میں یہ کہا جائے تو اس کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. دین سے متعلق باقی بھی پڑھنا چاہیے، پڑھنا ضروری ہے، اہم ہے. دین سے متعلق اس کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. خب یہی تو اس کو تفقہ تک پہنچائے گا. جو پڑھے گا ہی نہیں، علم ہی نہیں حاصل کرے گا تو وہ کیسے تفقہ تک جائے گا. تیسری چیز کہ جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے وہ یہ کہ دنیا کے متعلق اس کے اندر بصیرت پیدا ہو جاتی ہے تاکہ وہ دنیا کے عیوب کو پہچان سکے. دنیا کے عیب کو. 2 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا سے متعلق ہے، ایک چیز دین سے متعلق. دنیا سے متعلق ایک چیز تھی زہد، دوسری چیز دنیا سے متعلق دنیا کے عیوب کو پہچاننے کی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی یہ دنیا عیب دار ہے، اس عیب کو کیسے پہچانے؟ آج کل مارکیٹنگ کا زمانہ ہے، ایڈورٹیزمنٹ کا زمانہ ہے. آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ عیب ہوتا ہے لیکن ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے اس کو تھوڑا اچھی پیکنگ اور یہ سب کر کے اور دنیا کے سامنے اس کو اچھا بنایا جاتا ہے کہ نہیں. حتیٰ وہ چیزیں کہ جو سب کو یقین ہے کہ عیب ہیں، وہ صفات، وہ اخلاقی برائیاں، آج اس کو بھی دنیا لوگوں کے سامنے اچھا بنا کے پیش کر رہی ہے، وہ فیشن میں لے کے آ رہی ہے، لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس میں تو بہت زیادہ بصیرت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ اتنے قبیح گناہ ہیں کہ جن کا نام بھی لیتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، ان کو فیشن بنا کے، ان کو خوبصورت بنا کے پیش کیا اور لوگ لے. یہاں پہ مسئلہ بصیرت کا ہے. بصیرت یعنی دنیا کے وہ عیب کی جو چھپے ہوئے ہیں، عام آنکھوں سے نہیں دکھتے. جب کسی مومن کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے تو اس عیب کو پہچان لیتا ہے. خود جب پہچانے گا عیب تو کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ آپ بازار میں فروٹ لینے گئے، پھل لینے گئے. ایک مرتبہ تو پھل میں وہ عیب ہوتے ہیں جو اوپر ہوئے، داغ لگا ہے، خراب ہے کچھ، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اس کو. کوئی بھی دیکھنے والا کہے گا نہیں تو خراب ہے، اس کو ہم نہیں خریدیں گے. لیکن وہ لوگ کہ جن کو مہارت ہوتی ہے پہچاننے میں، وہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس میں یہ پرابلم ہے، مثلاً میٹھا نہیں ہوگا، ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا، فلاں پرابلم ہے، فلاں صحیح سے پکا نہیں ہے، کچا ہے کہ نہیں. سمجھدار لوگ، ہر آدمی ہر چیز کو نہیں خرید پاتا ہے. تو اس کے اندر بصیرت ہے پھل سے متعلق. پھل سے متعلق ہر چیز کی بصیرت نہیں ہے، فروٹ سے متعلق اس کے اندر بصیرت ہے. لہٰذا وہ پہچان لیتا ہے، پہچان کے بتاتا ہے کہ عیب ہے. تو اب یہ پھل جس کے اندر بصیرت نہیں ہوگی وہ خرید لے گا، جس کے اندر بصیرت ہوگی وہ نہیں خریدے گا. اسی طریقے سے دنیا ہے، جس کے اندر دنیا سے متعلق بصیرت ہوگی کہ اس کے اندر کیا، دنیا میں کیا عیب پائے جاتے ہیں، وہ دنیا کو نہیں لے گا. فری کی بھی ملے گی نہیں لے گا، ساتھ میں پیسہ بھی ملے گا تب بھی نہیں لے گا، کیونکہ ہر حال میں اس میں لاس ہے. لیکن جس کو بصیرت نہیں ہے وہ لے لے گا، اچھا سمجھ کے لے لے گا، خوبصورت سمجھ کے، مفید سمجھ کے لے لے گا. در واقع وہ پھنس جائے گا اس میں، ہے کہ نہیں. اس جال میں وہ پھنس گیا. اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے تو اس کے اندر یہ بصیرت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کی قباحت کو پہچان لے. ائمہ کا جو زمانہ گزرا ہے اور آج بھی علماء اسی طریقے سے
درواقع مقابلے میں جو دشمنان دین تھے ان کے اور ائمہ کے بیچ کے جو حالات ایسے ہیں، وہ دشمنان دین چونکہ ان کے یہاں بصیرت نہیں تھی دنیا سے متعلق، دنیا کو مقصد سمجھتے تھے، دنیا کو ہدف سمجھتے تھے، لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ دنیا کو حاصل کر لے۔ ائمہ چونکہ بصیرت تھی، دنیا کو پہچانتے تھے، لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ دنیا کو ترک کر دے۔ فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جو دنیا پرست تھے اور آج بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ دنیا کو حاصل کر، اتنا زیادہ دنیا کچھ بھی اس کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے وہ دین کو بھی قربان کرتے تھے، ایمان کو بھی، سب کچھ قربان کرتے تھے۔ ائمہ کا نظریہ یہ تھا، ائمہ کی فکر یہ تھی، ان کی بصیرت کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے، قناعت انسان کے اندر ہو، لہذا وہ دنیا کو۔ جب یہ صفت ائمہ کی عملی میدان میں آتی تھی تو وہ حکام یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے کہ ہمارے پاس مثلا یہ ساری چیزیں ان کے پاس نہیں، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ لہٰذا جو امام کو بار بار پریشان کیا جاتا تھا، وہ اس لیے پریشان کیا جاتا تھا کہ اب جب ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو اب عوام کے بیچ میں ان کی ذرا سی بھی ویلو، حیثیت، مقام، عہدہ، شخصیت نہ بننے پائے، تاکہ ہمارے لیے میدان صاف ہے۔ البتہ اس کے بہت سارے دوسرے علل و اسباب ہیں، اور سب سے اہم علت یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ وہ ائمہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی، اپنے کو غیر محفوظ محسوس کرتے تھے، غیر محفوظ ہے جس کو انسیکیور کہتے ہیں، غیر محفوظ محسوس کرتے تھے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ ذرا سی بھی اگر ائمہ کی شخصیت لوگوں میں پہچانی جائے گی تو ہماری تو شخصیت ختم ہو جائے گی، جو ہمارے پاس محل اور حکومت اور بیت المال، جاہ و حشم، فوج، یہ سب ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، چھن جائے گا۔ لہٰذا اس کو بچانے کے لیے وہ ائمہ کی شخصیت کو نہیں بننے دیتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے کہ جن حالات کی بنیاد پہ خوب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ائمہ دنیا کو اختیار کرتے اور دنیا کو، امام علی نے بعض موقعوں پہ شکوہ کیا اس بات کا کہ اگر ہم مثلا لوگوں کو اس طریقے سے مال و دولت دیتے تو وہ لوگ ہمارے ساتھ یہ کرتے وغیرہ وغیرہ، لیکن ائمہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے اصول سے ہٹ کے انہوں نے اس کام کو نہیں کیا۔ لہٰذا اب اس کے نتیجے میں جو زیارت جامعہ کا جملہ کہ جس میں اہل بیت کے قصائد ہیں اور اہل بیت کے فضائل ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے لیے واضح ہوگا۔ آئیے اسی سلسلے میں آگے ایک حدیث، یہ کچھ حدیثیں ہیں کہ جو خود امام صادق علیہ السلام سے ہیں۔ وقت اچھا خاصا ہو گیا ہے، بس اب کچھ حدیثوں کو پیش کر کے اپنی گفتگو کو آہستہ آہستہ اختتام کی طرف لے کے آئیں۔ جب انسان کے اندر علم آتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ علم سے انسان کے اندر معرفت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا دوسری جگہ پہ یہی امام کا ہی قول ہے کہ امام فرماتے ہیں مومن کی 3 علامتیں، معرفت جب آئے گی تو پھر اس کے اندر یہ مومن کی علامت پیدا ہوگی، بغیر علم کے معرفت نہیں آئے گی۔ معرفت حاصل کریں گے تو ہم مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت کو حاصل کریں گے۔ ظاہر امام نے کہا کہ مومن کی علامت ہے، ائمہ کے اقوال میں مومن کی علامتیں، شیعوں کی علامتیں یہ بیان کی گئیں۔ جب ائمہ کے اقوال میں بیان ہے تو وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ جلدی سے ہم عرض کریں بہت زیادہ۔ پہلی چیز کی اس کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں اس کے پاس علم ہوتا ہے، مومن کی پہلی علامت ہے۔ یعنی اگر اللہ کی معرفت نہ ہو تو یہ اس حدیث و قول کے پس منظر میں اور اس کے نتیجے میں ہم 1/3 یعنی 1/3 ہمارے یہاں ایمان کا جو حصہ ہے، جو علامت ہے، وہ نہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس کے یہاں اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ یہ معرفت کس نتیجے میں ہوتی ہے؟ خوب علم کے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کو اللہ کے بارے میں کچھ نہ معلوم ہو، ہم علم نہ حاصل کریں۔ پورا ہمارا کلام یا عقائد کا پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ جس میں خدا شناسی، اللہ کی معرفت، یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہم خدا کو پہچانے، وجود خدا کو، توحید پہ گفتگو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو آج معاشرے میں خشک سمجھا جاتا ہے، ڈرائی سمجھا جاتا ہے۔
مومنین کے معاشرے میں آپ دیکھیں نا حالات ہمارے کتنے، وہی والی بات ہے کہ وہ سطحی باتوں پہ ہم رہنا چاہتے ہیں، نیچے نہیں اترنا چاہتے. اب سطحی باتوں پہ رہیں گے تو ہم کیسے یہاں تک پہنچیں گے؟ تو پہلی چیز یہ کہ اللہ کی معرفت. دوسری اور تیسری علامت کی جو واقعی اس کے نتیجے میں ہے، دوستان خدا، اللہ کو چاہنے والوں کو پہچانے، اور دشمنان خدا، اللہ کے دشمنوں کو پہچانے. یہ مومن کی 3 علامتیں بیان کی گئی. اللہ کو پہچانے، اللہ کے چاہنے والوں کو پہچانے، اللہ کے دشمنوں کو پہچانے. اتنا اگر انسان نے پہچان لیا تو وہ مومن ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی لیے کہ بہت سی جگہوں پہ انسان کے اندر آپ دیکھیں ائمہ جب تھے، آج تو امام پردہ غیب میں نا، جب ائمہ سامنے تھے اس وقت لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہو پاتی تھی کہ وہ اسلام کے نام پہ اللہ کے چاہنے والوں کو، حتیٰ خود امام کو پہچانتے. ایسے لوگ تھے کہ نہیں تھے جو منحرف ہو جاتے تھے، اور یہ ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ وہ دشمنان خدا کو پہچانتے. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ گمراہ ہوتے تھے، اور اس حد تک گمراہ ہوتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. حتیٰ بعض اوقات حجت خدا کے قاتل بن جاتے تھے. انہی میں سے تو تھے. آپ بتائیں کہ ائمہ کا قتل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ مولا کائنات کو کس نے قتل کیا؟ جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہی. امام حسن کو کس نے قتل کیا؟ کربلا کے واقعے میں اتنے سارے قتل کس نے کیے؟ پھر اس کے بعد جتنے ائمہ ہیں قتل کس نے کیا؟ یہ سارے قتل ان لوگوں نے کیے ہیں کہ جو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے قتل کیا. یعنی یہ بنیادی علم ان کے پاس نہیں ہے. جب یہ بنیادی علم نہیں ہوگا تو اس حد تک گمراہ ہو جائیں گے کہ جس کو پہچاننا چاہیے، جس کی اطاعت کرنا چاہیے، جس سے دین لینا چاہیے، اسی کے قاتل، حجت خدا کے قاتل بن جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے. نتیجہ یہ، چونکہ انسان کے اندر جب یہ بصیرت نہیں ہوتی ہے، معرفت نہیں ہوتی ہے، تو باطل پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، باطل اس کو استعمال کرتا ہے. ہم نے یہ بات بارہا عرض کی ہے اور بار بار یاد دلانے کی چیز ہے کہ آج وہ لوگ کہ جو ہمارے جوانوں کو فکری اعتبار سے منحرف کرتے ہیں، وہ کس بنیاد پہ منحرف کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے جوانوں کو نہیں منحرف کر پاتے، ان جوانوں کو منحرف کرتے ہیں کہ جو بیچارے جاہل ہیں، جن کے پاس بنیادی علم نہیں ہے، بیسک چیزیں ان کو نہیں معلوم، ان کو منحرف کرتے ہیں. جہالت انسان کو پستی میں کہاں تک لے جائے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور علم انسان کو کس کمال تک پہنچا دے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. جتنا انسان کے اندر ظرف ہوگا، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ انسان کو بلندیوں پہ لے جانے کے لیے آمادہ ہے. دیکھنا ہی پڑے گا کہ ہمارا ظرف کتنا. جتنا انسان کے اندر ظرف ہوگا، علم اتنا ہی بلندی پہ لے جائے گا، اتنا ہی انسان پرواز کرے گا. پرواز یہ وہ چڑیوں والی پرواز نہیں، پرندوں والی نہیں. اس پرواز میں جو انسان کے پاس پر ہوتا ہے، وہ زہد کا پر ہوتا ہے، تقوی کا پر ہوتا ہے، دینداری کا پر ہوتا ہے، ایمان کا پر ہوتا ہے، قناعت کا پر ہوتا ہے، ولایت کا پر ہوتا ہے. ان پروں سے پرواز کرتا ہوں، مانوی دنیا میں پرواز کرتا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ائمہ کے لیے لائق انتخاب ہو جاتے ہیں، کمال تک پہنچتے ہیں. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ جو کمال ہے، اس کمال کو جب امام نے بیان کیا، یہ ایک وہ ہے انداز، ورنہ صرف اسی جگہ پہ نہیں، بہت سے اس کمال کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. امام نے بیان کیا، اور آپ نے شاید سنا بھی ہوئی حدیث، ہم نے بھی کسی موقع پہ شاید ذکر کی ہے کہ یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے. فکرۃ ساعۃ، ایک گھنٹے بیٹھ کے، تھوڑی دیر بیٹھ کے
فکر کرنا، ظاہر ہے کہ فکر میں علم چھپا ہو، بغیر علم کے تھوڑی آدمی فکر، جاہل کیا فکر کرے گا؟ تھوڑی دیر بیٹھ کے فکر کرنا اسلام کے امور پہ، اسلامی معاملات پہ. فکر ساعتین خیر من عبادت الف سنہ، یہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر. کتنا فرق ہے. اور یہ اس طرح کی روایتیں بہت پائی جاتی ہیں کہ جہاں پہ علم کو بغیر علم کے عبادت سے موازنہ کیا گیا ہے. تقابل، اسلام بہت جلدی سے تقابل نہیں کرتا. وہ جو ہم عام طور سے ممبروں پہ تقابل سنتے ہیں کہ مثلا انبیاء سے تقابل فلاں فلاں، خوب اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. لیکن جہاں پہ تقابل کیا ہے اسلام نے، پھر وہ بہت اہم مراحل. اور علم کو لے کے 12 تقابل کیا، بے انتہا روایتیں موجود ہیں. آپ سوچیں نا، ایک عام انسان 1000، کس کی عمر ہوتی ہے 1000 سال؟ 100 سال بھی کسی کی نہیں ہوتی. وہ اگر 1000 سال اس کو عمر مل جائے عبادت کرے تو وہ 1 گھنٹے کے فکر تک نہیں پہنچ سکتا. 1 گھنٹے کی انسان کی عمریں ختم ہو جائیں گی، وہ 1 گھنٹے کی جو فکر کا معیار ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو جب ہمارے پاس ایسے راستے موجود ہیں کہ ہم اپنے مقام کو، اپنی عبادتوں کی کیفیت کو، بھی فقہی مسئلے میں بیان ہوا کہ نہیں، کہ نماز کی کیفیت کو بلند کرنے کی کوشش کریں. عقل مند انسان کوالٹی کو بہتر بناتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے. ہر انسان کوشش کرتا ہے. لہٰذا یہ فرق ہے کہ جو علم اور بعض دوسرے بھی فرق ہیں، ہم جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. فکر کے متعلق جو گفتگو ہے یہ خود ایک موضوع ہے، ہم اس موضوع پہ بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ پھر بات طولانی ہوگی. لیکن صرف اس لیے کہ اگر انسان دین کے معاملات میں فکر نہیں کرے گا، جس کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، تو کوئی بھی آ کے اس کو کیپچر کر لے گا، کوئی بھی آ کے اس کو گمراہ کر سکتا ہے. حالات سے آگاہ نہیں ہوگا، حالات کو نہیں جانتا ہوگا. اسی لیے بہت خوبصورت بات یہ کہی گئی ہے کہ ایک علم کی پہچان بتائی گئی ہے کہ علم کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ انسان کو، یہ بھی حدیث چھٹے امام کی ہے، انسان کو زمانے کے حالات کا جانکار یا عالم ہونا چاہیے تاکہ زمانہ اس کے اوپر تہاجم نہ کر سکے، اٹیک نہ کر سکے. ظاہر سی بات ہے کس لیے یاد جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ کیوں مثلا امریکہ اور اسرائیل کی، خوب امام حکم دے رہے ہیں، امام جانتے تھے حالات کو. ہمیں زمانے کے حالات سے آگاہی ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے، کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، زمانہ کس طرف جا رہا ہے. اسی کی اسلام صرف انسان کو مسلح پہ محدود کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کا نام ہے، معاشرے کو بہتر بنانے کا نام ہے. خوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمانے کے حالات کو نہیں جانتے اور معاشرے کو ہم اچھا بنا دیں گے؟ کوئی بھی بیوقوف بنا کے اس استعمال کر لے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی بھی بیوقوف بنا کے استعمال کر لے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک جاہل جلدی استعمال ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، فکر کھلی ہی نہیں ہوتی ہے، مزاج اس کا سامنے ایک دم معلوم ہوتا ہے. اور اسی لیے جب تقابل کیا ایک دوسرے جگہ پہ اور دوسرے انداز سے، ایک مرتبہ ایک کام ایک ایسا انسان کرتا ہے کہ جو اس کے بارے میں بصیرت نہیں رکھتا، اور ایک انسان جو ہے وہ بصیرت رکھتا ہے. دونوں کام میں فرق ہے، یہ تو ہم کو معلوم ہے نا. لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی بغیر علم کے، بغیر بصیرت کے، العامل علی غیر بصیرت، ایسا عمل کرنے والا عامل کہ جو بصیرت کے بغیر عمل کر رہا ہو، کام کر رہا ہو، بغیر علم کے، شوق ہوتا ہے یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، وہ بھی علم نہیں ہے. امام کہتے ہیں کہ سائر علی غیر طریق لا یزیدہ سرعت السیر الا بعدا. یہ ایسے ہی ہے کہ جو غلط راستے پہ چل رہا ہو، بغیر علم و بصیرت کے انسان کو یہ کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان کو اپنے گھر جانا تھا تو اس طرف اس کا راستہ تھا، وہ ادھر چلا گیا.
امام کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، اس طرف جا رہا ہے. کہیں جتنی اپنی اسپیڈ بڑھائے گا، جتنا تیز چلے گا، اتنا اپنے مقصد سے دور ہوتا جائے گا. سمجھ میں آ گئی نا؟ جب ہمارا گھر اس طرف ہے، ہم ادھر جائیں گے، جتنی تیز چلیں گے اپنے گھر سے دور ہی تو ہوں گے. اب یہ اور بات ہے کہ دیکھنے والا ارے کیا کہنا، ماشاءاللہ کتنا اچھا چل رہا ہے، کتنی تیز چل رہا ہے، کتنی اچھی چال ہے، کتنا اچھا انداز ہے، یہ ہے وہ ہے. اب یہ بصیرت کی کمی ہے، بصیرت. اسی لیے علم چاہیے. اگر اس کے پاس علم ہے، معلوم ہے کہ نہیں راستہ ادھر نہیں ہے، راستہ ادھر، تو اگر یہ دھیرے بھی چلے گا، تھوڑا لیٹ صحیح، 10 منٹ لیٹ، آدھے گھنٹے لیٹ، لیکن اپنے گھر پہنچے گا. وہ کتنی بھی تیز چلے گا اپنے گھر نہیں پہنچے گا، بلکہ اسپیڈ اس کو گھر سے اور دور کر دے گی. خوب یہ اتفاقاً یہ وہ مفہوم ہے کہ جس کو امام صادق کے علاوہ دوسرے معصومین اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس سلسلے میں قول ہے. امام رسول فرماتے ہیں کہ من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح. رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی بغیر علم کے کسی کام کو کرے گا، وہ اس کی اصلاح کی بنسبت فساد زیادہ پھیلائے گا، اس کام کو خراب زیادہ کرے گا. بہرحال تو ہم نے وقت میں گنجائش کیا، بلکہ جو ہم نے ارادہ کیا تو وقت ختم ہو چکا ہے. بس اپنی بات کو ختم کرا، بہت ہی چند جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام. امام یہ چاہتے تھے کہ اس بیچ لوگوں کے اندر بصیرت پیدا کریں تاکہ لوگ حق و باطل کو پہچان لیں، لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لیں، لوگ اپنے وظائف کو پہچان لیں، اللہ کی معرفت ان کے نگاہوں کے سامنے آ جائے. اسی لیے امام نے علم سے متعلق گفتگو بھی کی ہے اور خود علم کو لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی ہے. لیکن دوسری طرف سے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جو حکام تھے، اگرچہ امام کے عہدے اور منصب کو غصب کرنا یہ چھوٹا ظلم نہیں ہے امام کے لیے، یہ امام کی مظلومیت ہے. یہ وہ مظلومیت ہے کہ جس کو اہل بیت نے جس کا شکوہ کیا ہے. یہ امام کی مظلومیت ہے کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا، ان سے ان کا عہدہ چھین لیا. لیکن وہ چیزیں کہ جو عام طور سے ہماری عقلیں سمجھ لیتی ہیں، اس اعتبار سے بھی امام کی مظلومیت کم نہیں ہے. کسی کے بھی گھر میں گھس کے آدھی رات میں اس کو دربار میں بلا لے جانا، یہ وہ بھی کہتے ہیں کسی شریف آدمی کو نہیں، یہ وہ آدمی ہے کہ جو معیار شرافت، بلا وجہ گھر میں گھس کے چیکنگ کرنا، پریشان کرنا. حتیٰ حکام نے آپ کے گھر میں آگ تک لگوا دی. یہ مظالم کم نہیں ہے، امام کے گھر میں آگ لگنے کی بھی. اور خود یہ منصور دوانقی کہ جس نے امام کو قتل کیا ہے اور زہر دیا ہے، یہ مزاجاً نہایت ظالم قسم کا انسان تھا. لہٰذا ایک روایت میں ہے کہ اس نے تقریباً 70 یا 75 حسنی سادات کا قتل عام کروایا تھا. امام حسن کی اولاد کے جو سادات تھے، 70-75 کم نہیں ہے، چھوٹے نہیں. حسنی سادات کا قتل عام کروایا تھا. ظاہر ہے اتنا سفاک انسان، اس کے لیے کیا مشکل. امام کے قتل کے لیے صرف یہ ڈر رہا تھا کہ معاشرے کو کیا جواب دیں گے، سماج کو کیا جواب دیں گے. لہٰذا اس نے بہت ہی سازش کے تحت انگور میں زہر ڈلوایا. ظاہر اس وقت جو انداز ہوتا تھا کہ مثلا سوئی کو بجھایا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ ڈالی جاتی تھی، اس طریقے سے انگوروں کو زہریلا بنایا. بہت عمدہ قسم کے وہ انگور تھے. امام کی خدمت میں پیش کیے گئے وہ انگور. امام نے وہ انگور نوش فرمائے. کچھ ہی دانے انگور کے کھائے تھے کہ امام کو محسوس ہو گیا. عزیزان محترم، جب زہر امام کے جسم میں گیا تو اس نے اندر سے امام کے جسم کو تکلیف پہنچانی شروع کی. آہستہ آہستہ امام کی حالت بگڑتی گئی اور وہ وقت آیا کہ امام بستر مرگ پہ، موت کے بستر پہ آ گئے. آخری وقت میں اپنے فرزند کو بلایا اور بلانے کے بعد رموز امامت ان کے حوالے کیے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے. عزیزان محترم، یہ وہ وقت تھا کہ جب
امام کے فرزند نے آ کے امام کے جو آخری رسومات ہیں ان کو پورا کیا اور لے جا کے آپ کو بقیع میں دفن کیا۔ عزیزان محترم، خود بقیع کے حالات کم مصیبت کے حالات نہیں ہیں۔ مولا آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں آگ لگائی گئی، مرنے کے بعد آپ کے مقبرے کو منہدم کر دیا گیا۔ یہ ظالم اس حد تک ظلم کی انتہا کو پہنچ گئے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے حالات، عزیزان محترم خود بقیع کے قبرستان کو دیکھیں تو بہت سی مظلومیت بقیع کا قبرستان بتاتا ہے۔ عزیزوں، یہ وہ قبرستان ہے کہ جو اہل بیت کے گھرانے کا قبرستان ہے۔ یہاں پہ امام حسن دفن ہیں لیکن امام حسین یہاں دفن نہیں ہوئے، اس لیے کہ عالم غربت میں آپ کو قتل کیا گیا، کربلا میں جا کے دفن ہوئے۔ پھر چوتھے امام یہاں دفن ہیں، پانچویں امام دفن ہیں، اور چھٹے امام وہ ہیں کہ جو آخری امام ہے جو بقیع میں دفن ہیں۔ اس کے بعد ائمہ بقیع میں دفن نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب کہ دشمنوں نے اتنا پریشان کیا کہ اپنے وطن میں نہیں رہنے دیا، وطن سے دور لے جا کے قتل کیا اور اس غربت کے عالم میں وہاں پہ شہید کر کے دفن کیا گیا۔ بقیع خود ایک داستان ہے کہ جو مظلومیت کو بیان کرتی ہے۔ ایک طرف سے روضہ منہدم ہے تو دوسری طرف سے ائمہ وہاں پہ نہیں دفن ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔